السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سنت کی اتباع کی بات ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں زیادہ تر جو ریفرنس ہے وہ ایک کتاب جو حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب مدظ اللہ العالی کی ہے، اطاعت رسول کے نام سے۔ آپ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے اور UK کے بری کے مدرسے کے محتمم، اور پورے یورپ میں اور امریکہ میں اور یورپ کے تمام ممالک میں جو مدارس کا جال پھیلا، وہ اسی مدرسے سے اس کی ابتدا ہوئی پچھلے 30-40 سالوں میں۔ تو آپ کی ایک کتاب ہے، اس سے کچھ اقتباس ہم پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ سنت کی اتباع کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ سنت ہمیں پہنچی ہے صحابہ کرام سے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین جو در حقیقت حدیث و سنت کے زندہ صحیفے ہیں، جن کی عقل اور رضانت یعنی پختگی، عدالت یعنی انصاف، اور دیانت یعنی ایمانداری، اور تقوی پر ان کے کارنامے خود شاہد عدل ہیں، جو دین و شریعت کے اولین حاملین ہیں، جن کے طفیل دین اور شریعت ہم تک پہنچا۔ آج اس مقدس جماعت پر طعن و تشن کرنے والے بھی اپنے آپ کو اسلام کا دعوے دار کہتے ہیں۔ یعنی زمانہ وہ آ گیا کہ اب صحابہ اکرام پر بھی بات کی جا رہی ہے۔ آج ان لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو اس مقدس جماعت پر بھی طعن و تشن کرتے ہیں اور اس میں بھی خرابیاں نکالنے کی بات کرتے ہیں، حالانکہ قرآن حدیث میں ان کی عدالت اور اخلاص پر بکثرت دلائل موجود ہے۔ اور آخر بات تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے خود فرما دیا، قرآن پاک میں فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو چنانچہ سنت کے اہتمام میں ہمیں صحابہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ قرآن مجید نے ان سے اللہ کی رضامندی کا اعلان کر رکھا ہے، مگر بہت سے حضرات ان کے مناقب اور فضائل سے آنکھیں بند کر کے ان حضرات کو بھی قابل مذمت اور لائق اجراء و نقد قرار دے رہے ہیں۔ نبی کے صاحب کا ارشاد ہے کہ میرے صحابہ اکرام تاروں کی مانند ہیں، ان میں جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم لوگ میرے بعد ان حضرات کو ہدف ملامت نہ بنانا، پس جو ان سے محبت کرے گا تو اس نے مجھ سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کے سبب ان سے محبت کی، اور جو ان سے دشمنی رکھے گا اس نے مجھ سے بغض کے سبب ان سے دشمنی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، یعنی دور صحابہ، اور پھر لوگوں کے بعد کا جو ان سے قریب ہے یعنی تابعین کا، اور پھر ان لوگوں کا جو ان سے قریب ہے یعنی تبع تابعین کا۔ امام ابو ذر رازی جماعت صحابہ کی عدالت کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے کسی فرد کی تنقیص کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، قرآن برحق ہے، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ برحق ہے، اور ان سب کے لیے ہمارے لیے صحابہ اکرام ناقل ہیں، یعنی نقل کرنے والے، اس کے ہم تک پہنچانے والے صحابہ اکرام ہیں۔ یہ زمانہ زندقہ کا زمانہ ہمارے گواہوں کو مجروح کرنا چاہتے ہیں تاکہ کتاب و سنت کو باطل کر دیں، اس لیے یہ خود بدرجہ اولا مجروح ہیں۔ تو گویا
اس زمانے میں بہت آرام سے صحابہ کرام پہ تنقید کرنے والے بہت سارے مجددین موجود ہیں، اور حدیث کا انکار کرنے والے تو ایک بہت بڑا طبقہ بن کے سامنے آ گئے ہیں، جن کو انکار حدیث کے بارے میں آج کل بہت بڑی بڑی آرگنائزیشنز سامنے آ رہی ہیں۔ تو ان آنے والے فتنوں میں فتنہ انکار حدیث کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگاہ فرما دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس کے الفاظ یہ ہیں کہ میں تم میں سے کسی شخص کو نہ پاؤں کہ اپنے گاؤں تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو، میرا حکم اس کو پہنچے جس کا میں نے حکم دیا ہے یا جس سے منع فرمایا ہے، بس وہ کہنے لگے کہ میں تو کچھ نہیں جانتا، جو کچھ کتاب اللہ میں ہم پائیں گے اسی کا اتباع کریں گے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے کہ سنو، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی سنو، عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا ہوا آسودہ حال آدمی اپنے گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے کہے گا کہ تم لوگوں پر صرف قرآن کا اتباع واجب ہے، یعنی حدیث سے انکار کرے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص آئندہ اپنے گاؤں تکیے پر ٹیک لگائے یہ گمان کرے گا کہ اللہ نے صرف انہی چیزوں کو حرام کیا جو قرآن میں ہیں۔ خبردار، اللہ کی قسم، بے شک میں نے بھی بہت سی چیزوں کو حکم دیا ہے اور نصیحت کی ہے اور بہت سی چیزوں سے منع کیا ہے، اور یہ بھی قرآن جیسی ہیں یا اس سے زائد ہیں۔ آج انکار حدیث کا فتنہ پورے عالم میں پوری شدت کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا اس کی صداقت سب کے سامنے ہے۔ آقا دو جہاں سید کونین رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں و مبارک طریقوں سے ان مجددین اسلام کو بغض و نفرت ہے جو اسلام کو ماڈرن بنانا چاہتے ہیں، وہ سنت سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی متبع سنت ان کی مسجد میں پہنچ جاتا ہے تو ان کے لیے مذاق اور تمسخر کا ذریعہ بنتا، حالانکہ یہ لوگ خود آقا کی غلامی سے سرکشی کر کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی صف میں شامل ہو گئے ہیں۔ علامہ سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کی ذہنی و عقلی تقلید و غلامی پر تنبیہ کرتے ہوئے تحریر فرما رہے ہیں کہ بظاہر ہمارا باطن اندر و باہر صرف محکومیت اور تعبد کی تجلی گاہ بنا ہوا ہے، یعنی ہم دوسروں کے احکامات فالو کر رہے ہیں اور گویا دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، چونکہ کسی کی طریقہ اپنانا، کسی کی حکومت اپنے اوپر، اپنے فکر پر، اپنے عمل پر قائم کر لینا، یہ اس کی عبادت کرنے کے مترادف ہے۔ مبالغہ نہیں بلکہ واقعہ ہے کہ ہمارا بال یورپ کی غلامی کے سحر سے مسحور ہے۔ سروں کے بال ہوں، مونچھ و داڑھی کی تراش و خراش ہو، آنکھیں اپنے مغربی آقاؤں کے چہروں کو تکتی رہتی ہیں۔ اب ہم کچھ نہیں دیکھتے بلکہ یورپ جو دکھاتا ہے وہی دیکھتے ہیں، جو کچھ وہ سوچتا ہے وہی سوچتے ہیں، وہی سمجھتے ہیں جو یورپ سمجھتا ہے، جو وہ کھلاتا ہے وہی کھاتے ہیں اور جو پلاتا ہے وہی پیتے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ ہم میں کتنے ہیں کہ استنجا اور قضائے حاجت کی شکلوں میں بھی آج یورپ کی رہنمائی کو اپنا دست نگر بنائے ہوئے ہیں۔ آج امت میں سب سے بڑا فتنہ آزادی کا فتنہ ہے۔ آج امت کے بڑے بڑے طبقے کا یہ حال ہے کہ ان کے سرکش نفس دین کا لگام اپنے منہ میں ڈالنے سے بدکتا ہے۔ وہ کفر و الحاد کی ظلمتوں اور تاریکیوں میں ہاتھ پیر ماننے پر رضامند ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صاف ستھری اور چمکدار ملت لے کر آئے ہیں اس کی روشنی سے انہیں نفرت ہوتی ہے۔ خانقاہوں کی مسند نشیں عشاق خدا اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر عشق حقیقی کی شعلہ آتش سے اپنے قلوب کو گرمانے کے بجائے وہ شیطان کے قدم بدم چل کر اپنے دلوں کو زنگ آلود کرنے کو تیار ہیں، جن قلوب کے بارے میں فرمان الہی ہے کہ ہرگز نہیں، بلکہ یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ سورہ
کہ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھا دیا ہے ان اعمال نے جو انہوں نے کیے ہیں، اور وہ خود تراشیدہ فیصلوں پر راضی ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن و سنت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر عمل کرنے سے انہیں گریز ہے، بلکہ جب ان کے سامنے ان کی طبیعت اور ان کے نفس کے خلاف اور ان کی سردار شیطان جن چیزوں کی طرف ان کو بلاتا ہے اس کے خلاف ان کو فرمان خداوندی اور ارشاد نبی سنایا جاتا ہے، تو وہ اپنے منہ سے ایسی بیہودہ باتیں بکتے ہیں کہ اس کے بعد انہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے اور اسلام کا دعویٰ کرنے کا کوئی حق نہیں رہتا۔ گویا یہ لوگ اس جماعت میں ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حوض کوثر پر ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو میرے پاس آئیں گے، بس خدا کی قسم بعض آدمیوں کو میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا، تو میں کہوں گا کہ یہ پروردگار یہ تو میرے اصحاب ہیں، تو جواب ملے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، نئے نئے اعمال اور نظریات ایجاد کیے، یہ اپنی ایڑیوں کے بل دین و اسلام کے خلاف الٹے ہی چلتے رہے۔ ان سے مراد وہی مسلمان ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، جنہوں نے کتاب و سنت پر عمل نہیں کیا اور اپنی عقل و فکر اور فکر فاسد کی لگام انہوں نے ڈھیلی چھوڑ دی، جس سے وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور اللہ کے نور اور اس کی نعمتوں سے محروم رہ گئے اور دنیا میں گمراہی اور ضلالت پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ تو گویا صحابہ کرام سے اور سنت سے برگشتہ ہونا اور سنت کو ہلکا سمجھنا اور سنت کو بلکہ آج کے فیشن کے خلاف سمجھنا، یہ ایک عام بات ہو گئی ہے۔ اب اس سلسلے کی باتیں آگے انشاءاللہ جاری رہیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔